نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ السلام علیکم دوستو آج ہم فرعون کے محل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مصر کے سبھی بادشاہ کو اس وقت فرعون کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم جس فرعون کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا ہے۔ فرعون مصر کا آخری بادشاہ اور آخری فرعون ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہوا۔ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج میں آپ کو فرعون کے محل کی کچھ عجیب و غریب قاعدے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہر بادشاہ کی طرح فرعون نے بھی اپنی حکومت میں ایک محل بنوایا جو بہت عالی شان تھا، لیکن اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کا محل تباہ ہو گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے زمانے میں آتا ہے۔ فرعون نے غرور اور تکبر کی سارے حدیں پار کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پاک کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنی تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پوری دنیا کے لیے عبادت کا نشان بنا دیا اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا میں تباہ ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ آج ہم تاریخ کی روشنی میں فرعون کی حقیقت جانیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہو۔ فرعون کی لاش 1898 میں دریائے نیل میں تبیسیہ کے قریب بادشاہوں کی آبادی کے پاس سے ملا۔ بادشاہوں کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مصر کے لوگ اپنے فرعون کو دفناتے تھے۔ فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی آبادی سے نکالا گیا۔ 1907 میں جب پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے جب اس کے جسم پر ریسرچ کی تو اس کے جسم پر بہت نمک جمی ہوئی ملی، جس سے یہ پتہ چلا تھا کہ ایک لمبے وقت تک یہ کھارے پانی میں رہا اور اس کی لاش دریائے نیل میں محفوظ رہی۔ پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے اس کی پوری لاش کے بارے میں اپنی کتاب حنوط شدہ لاشوں کو، جو 1912 میں لکھی، اس میں لکھا کہ اس کا کہنا ہے بھلے فرعون کی لاش بہت ہی بوسیدہ اور شکستہ حال میں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک اچھے طریقے سے محفوظ کی گئی۔ فرعون کی لاش کو قاہرہ کے عجائب گھر میں دنیا والوں کے دیکھنے اور سبق حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ قاہرہ کا عجائب گھر انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عجائب گھر جانا جاتا ہے۔ اس عجائب گھر میں کعبہ شریف کی سونے کی چابی اور بہت قیمتی اسلامی دینار اور قرآن شریف کے بہت سے ہاتھ کے لکھے نسخے، عثمانیہ دور کے ظروف اور بھی بہت سے قیمتی چیزیں شامل ہیں۔ یہ تو رہی فرعون کی لاش کی بات، جس کی پیشنگوئی قرآن شریف سے ملتی ہے۔ اب تھوڑا اس بارے میں جانتے ہیں، کیا وجہ تھی کہ فرعون آج بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کا محل بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ فرعون نے مصر میں 3000 سال تک حکومت کی۔ مصر پر کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کی حکومت 1 صدی تک رہی، جس سے ہمارا آج کا بیان آخری فرعون کے بارے میں ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو پانی میں تباہ ہوا، اور اس کے ڈوبنے کے بعد سے ہی فرعونوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ فرعون کی حکومت بہت لمبے عرصے تک چلی۔ یہ بادشاہ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات اور خزانوں کے بہت شوقین تھے، اور خدمت کے لیے لوگ بھی بہت ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعونوں میں
اپنی دولت کا ایسا غرور اور تکبر تھا کہ اپنے آپ کو خدا بتاتے تھے۔ آخری فرعون بھی اسی وجہ سے ذلیل ہو کر مرا اور آج تک دولت کے نشے میں چور لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ آخری فرعون ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں لوگوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے اور یہ لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے اور اپنی عبادت کروانے کو مجبور کرتا تھا۔ کچھ مصر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے خدا کے بیچ باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ جب دریائے نیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لہر مارتا تو فرعون عام لوگوں میں یہ اعلان کروا دیتا کہ دریائے نیل کو فرعون نے تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا اب تم فرعون کو سجدہ کرو۔ تو لوگ جہالت کی وجہ سے یہ گناہ کرتے۔ ایک سال ایسا آیا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے لہریں مارنے کی اجازت نہ دی۔ سوکھا پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ اور ان کے جانوروں کی بھوک پیاس سے حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے بعد پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو پھر سے ہمارے لیے بھر دو۔ فرعون اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی، اونی لباس اور اپنے ایک ہاتھ میں راکھ لیا اور ویران جنگل کی طرف چل دیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ اس نے اپنی قوم میں سبھی لوگوں کو منع کر دیا کہ اگر میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس جنگل کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا، تاج اتارا اور اونی لباس اور ٹوپی پہن کر اس راکھ کو اپنے چہرے پر مل لیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رونے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور کہنے لگا، اے دونوں جہاں کے مالکو مولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ہی پوری کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا ہوں، لیکن اس کا اصلی مالک تو ہے۔ میں تیری نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے۔ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اے خدا، تو میری توبہ قبول کر لے، اب مجھے میری قوم میں رسوا مت کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا قبول کر لی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے بھر دیا، اور دریائے نیل کو یہ بھی حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ تو بھی چل۔ اس کے بعد فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، دریائے نیل اس کے ساتھ چلتا رہا۔ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم میں گیا۔ اس کے کپڑے بھی دریائے نیل کی پانی سے بھیگتے جا رہے تھے اور لوگ اپنے آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی وجہ سے مصر میں خوشی منانے کا آج تک یہی طریقہ ہے اور اس دن کو دریائے نیل کی طغیانی کا دن بھی کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کے توبہ کی مقبولیت تھی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ اس کی توبہ ویسے ہی قبول کی گئی جیسے وہ چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ وقت کے بعد فرعون پھر سے اپنے اسی گھمنڈی اور غرور روپ میں آ گیا اور وہ پھر سے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے خاص وزیر ہامان کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی ہامان کو حکم ملا، اس نے محل بنوانے کے سامان کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کی محل کے لیے پوری دنیا سے ہر طرح کے ماہر کاریگروں کو بلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کاریگروں کے علاوہ صرف مزدور کی تعداد کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس محل کی تعمیر بہت ہی مہارت سے کی گئی۔ 7 سال کے بعد محل کی تعمیر پوری ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس محل کی اونچائی کی مثال نہیں ملی۔ یہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس محل کے خفیہ راز
اور بھی بہت سی چیزیں اپنے آپ میں ایک مثال تھی۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تو فرعون اپنے گھمنڈ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا، اے موسیٰ، آپ اس بدبخت کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور اس کے بارے میں نہ سوچیں، میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دن فرعون اور اس کے ساتھی محل کے سب سے اونچائی پہ چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلانے لگے۔ ان کا سوچنا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو مار رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلائی۔ جب تیر واپس آیا تو ان میں خون لگے ہوئے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ یہ فرعون کی بدبختی کا آخری وقت تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو محل کو تباہ کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر مارے اور اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے، جس میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں جا گرا، دوسرا ٹکڑا شمال اور تیسرا مغرب میں جا کر گرا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک ٹکڑا فرعون کی لشکر کے اوپر جا کر گرا، اس کے نیچے دب کر لاکھوں فرعونی مر گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا، یہ سب اس کی بدبختی کا ہی نتیجہ ہے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے ذریعہ اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون باز نہیں آ رہا تھا اور آخر کار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں تباہ ہو گیا۔